2014 کے اندر جب ناسا اور روسکوسموس جو رشیا کی اسپیس ایجنسی ہے اس کے درمیان کچھ کلیش ہوا تو اس وقت جو رشین اسپیس ایجنسی کا سربراہ تھا دمتری روگوزن، اس نے یہ کہا کہ ناسا کو ٹریمپولین یوز کرنے چاہیے خلابازوں کو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک یا اسپیس تک پہنچانے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹانٹ تھی، یہ ایک بہت بڑا تانا تھا۔ تو ناسا نے اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو اس کا ٹھیکہ دینا، کانٹریکٹ دینا سٹارٹ کیا، جس کے اندر 2 سرِ فہرست تھی، جس میں ایک اسپیس ایکس اور ایک بوئنگ۔ ان دونوں کو کانٹیکٹ دیا کہ ہم اپنی زمین سے امریکہ سے خلا کے اندر پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو راکٹ یا لانچ وہیکلز جو ہے وہ ڈیزائن کرنی ہے۔ میں ہوں ثاقب علی، ایسٹرو ثاقب کی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید، اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اسپیس ایکس ناسا کے لیے کتنا اہم ہے اور اسپیس ایکس کیا کرنے جا رہا ہے کہ خلا کا سفر انتہائی سستا ہو جائے۔ 3 نومبر 2023 کو فیلکن 9 راکٹ نے کیپ کناورل اسپیس فورس اسٹیشن سے اپنی اڑان بھری، اور اس کا جو فرسٹ سٹیج بوسٹر تھا جس کو B1058 ایک یونیک کوڈ دیا جاتا ہے، اس کی وہ 18ویں فلائٹ تھی۔ اسپیس ایکس کمپنی جانی جاتی ہے اپنے جو راکٹس ہیں، جو بوسٹر ہیں، فرسٹ سٹیج بوسٹرز ہیں، ان کو ری یوز کرنے پہ، جن کو ریٹرن ٹو لانچ سائٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مخصوص بوسٹر ہے، بوسٹر 1058، یہ اس کی 18ویں فلائٹ تھی، یعنی 18 بار اس کو ری یوز کیا گیا ہے، اور اس سے کاسٹ کے اندر کیا کیا فرق آئے گا یہ ہم آپ کو آج ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس بوسٹر کی کامیابی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ 18ویں فلائٹ تھی اس بوسٹر کی، اور یہ بلاک 5 بوسٹر کہلاتا ہے، یعنی یہ لیٹسٹ بوسٹر ہے۔ سب سے پہلے جب یہ بوسٹر تیار کیا گیا تھا بلاک 5، تو اس کی جو میکسیمم فلائٹس تھی اس کا اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ یہ 5 بار ری یوز ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس کے انالیسز کیا گیا، اس کو ریفربش کیا گیا، تو پھر اندازہ لگایا گیا کہ نہیں، اس کو ہم 10 بار یوز کریں گے۔ جب 10 بار یوز ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کا انالیسز ہوا، تو پھر اس کی جو میکسیمم فلائٹس تھی وہ 15 بار کی گئی۔ لیکن اب یہ 18ویں فلائٹ پہ ہے، کیونکہ جو اگلا اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ اس کو ہم میکسیمم 20 بار بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو 20 بار ایک اگر بوسٹر استعمال ہوگا تو آپ سوچئے کہ اسپیس فلائٹ یا خلا کے اندر جانے کی جو لاگت ہے وہ کتنی کم ہو جائے گی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رشین راکٹس کے اوپر، رشین اسپیس کرافٹ سویوز کے اوپر جو ناسا پے کرتا تھا وہ ایک سیٹ کے $100 ملین یا $10 کروڑ پے کرتا تھا، اور یہ بہت بڑی کاسٹ تھی۔ لیکن اس کا آلٹرنیٹ یو ایس اے نے ڈھونڈ لیا۔ 2020 میں فرسٹ ٹائم اسپیس ایکس نے اپنا کرو ڈریگن ڈیمو 2 مشن لانچ کیا، جس کے اندر 2011 کے بعد امریکہ کی زمین سے ہی ان کے آسٹروناٹس کو خلا کے اندر پہنچایا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ آلدو اس وقت اس کی کاسٹ تقریباً سویوز اسپیس کرافٹس کے برابر تھی، لیکن یہ ایک شروعات تھی۔ ریٹرن ٹو لانچ سائٹ سسٹم یا اپنے بوسٹرز کو دوبارہ سے زمین پر اتار کے اس کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا، یہ ٹیکنالوجی 2015 میں اسپیس ایکس کے پاس آ چکی تھی۔ 2015 میں پہلی بار کامیابی کے ساتھ بوسٹر راکٹس کو اتارا گیا، اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ 99% پر چلی گئی۔ اس وقت جو اسپیس ایکس کی جو ٹکٹ ہے ناسا کے لیے وہ تقریباً $70 ملین پر سیٹ ہے، یعنی $7 کروڑ پر سیٹ ہے، اور جیسے جیسے یہ جو راکٹس ہیں وہ ری یوز ہوتے جائیں گے، کرو ڈریگن کیپسول جو ہے وہ ری یوز ہوتا جائے گا۔ ہیومن اسپیس فلائٹ ہے، اس کے لیے بوسٹرز ہیں، اس کو ری یوز زیادہ نہیں کیا جاتا، لیکن جو کارگو مشن، خلابازوں کے بغیر جو مشن جاتے ہیں، اس کے اندر جو کیپسول ہوتا ہے وہ ری یوز کر سکتے ہیں، اور بوسٹر کو تو بہت زیادہ بار ری یوز کر سکتے ہیں۔ 30 مئی 2020 کو فرسٹ ٹائم اسپیس ایکس نے کینیڈی اسپیس سینٹر سے پہلا مشن 2011 کے بعد لانچ کیا، امریکی زمین سے جو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تک 2 آسٹروناٹس کو لے کے گیا کرو ڈریگن ڈیمو 2 کیپسول کے اندر، اور یہ ایک بہت ہی بڑا کامیاب تجربہ تھا جو امریکہ کی خلائی ایجنسی کے لیے ایک بہت مددگار ثابت ہوا، اور نیکسٹ جتنے بھی اب مشن جاتے ہیں، چاہے وہ کارگو ہوں یا خلابازوں کے ہوں، تو وہ اسپیس ایکس ہی لے کے جاتا ہے۔ ایلون مسک کا جو ٹارگٹ ہے کہ اس اسپیس فلائٹ، اس کی جو کاسٹ ہے اس کو کم سے کم کر دیا جائے، ایٹ لیسٹ اگلے 10 سالوں کے اندر 10 گنا کم کر دی جائے، یعنی ایک خلاباز کو خلا کے اندر لے جانے کے لیے $5 سے $10 ملین پر سیٹ کاسٹ ہوگی ایک آسٹروناٹ کو خلا کے اندر لے کے جانے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی اسپیس اپڈیٹ۔ دیکھتے رہیے ایسٹرو ثاقب۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔